ایک لفظ بڑا عام ہے پر بڑا ضروری ہے جس کو ادب کہا جاتا ہے۔ ادب تمام اعمال کو زینت دے دیتا ہے۔ رشتوں میں اگر خوبصورتی پیدا کرنی ہو تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ رشتوں کا ادب قائم کیا جائے۔ ماں باپ کے رشتے کے ساتھ، استاد کے رشتے کے ساتھ، شیخ کے رشتے کے ساتھ، اپنے بڑوں کے رشتے کے ساتھ اگر آپ مزید زیادہ خوبصورتی کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق ادب والا بنائیں۔ کوئی بھی شخص ہو، بڑا کم پڑھا لکھا ہو، مالی طور پر بڑا کمزور ہو اور اس کی بہت زیادہ زندگی میں خواہشات بھی نہ ہو، لیکن اس کی بھی بے ادبی کی جائے تو تکلیف اسے بھی ہوتی ہے۔ بے ادبی بہرحال انسان کو پریشان کرتی ہے، کوفت پیدا کرتی ہے، تکلیف پیدا کرتی ہے، لیکن آپ کسی کی کوئی ضرورت بھی پوری نہ کریں، کسی کا کوئی کام بھی آپ نہ کریں، لیکن اگر آپ کسی کو ادب دے دیتے ہیں تو ادب سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو ادب ہوتا ہے یہ انسان کی تعلیم کا بھی پتہ دیتا ہے، اس کی تربیت کا بھی پتہ دیتا ہے، اور یہ ادب جو ہوتا ہے یہ انسان کے تدبر کا، فہم و فراست کا اور اس کی بردباری کا بھی پتہ دیتا ہے۔ آج کل بڑی تیزی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر گفتگو کرنے کا رواج پیدا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ بنا جس کی وجہ سے لوگ اپنی گفتگو، اپنی بات بہت سارے لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تھوڑے وقت میں زیادہ لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اسی میڈیا پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض لوگوں نے فصاحت و بلاغت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بے باکی کے نام پر، اور اس نام پر کہ میں جناب حق بولتا ہوں اور میرے دل میں جو آتا ہے وہ زبان سے ادا کر دیتا ہوں، اس دعوے کے پیچھے چھپ کے انہوں نے بہت ساری بے ادبیاں شروع کر دی۔ ہمارے بعض سیاسی رہنما بھی سوسائٹی کے اندر بے ادبی کو، بدتمیزی کو، توہین آمیز لہجوں اور رویوں کو پرموٹ کرنے کا ذریعہ بنے۔ انہوں نے بھی اپنے مخالفین پر جو اعتراضات کیے وہ بڑے غیر سنجیدہ، بڑے کمزور اور اپنے وقار سے بڑا نیچے اتر کر انہوں نے وہ سارے معاملات کیے۔ کسی شخص سے اختلاف ہو جانا ایک بہت بڑی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اور رائے کا اختلاف تو حسن ہے۔ صرف قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا اس لیے کہ وہاں سب مردے ہوتے ہیں، باقی جب تک لوگ زندہ ہوتے ہیں بہرحال کسی کی رائے بھی کسی کی رائے سے مختلف ہو سکتی، لیکن اس اختلاف رائے میں کبھی بھی بے ادبی کا پہلو پیدا کرنا، سامنے والے کی توہین کرنا، آپ بڑی مضبوط دلیل کے ساتھ اپنا معافی ضمیر بیان کریں، اپنی رائے بیان کریں، اور اپنی رائے پر جو آپ دلائل رکھتے ہیں وہ دلائل آپ بیان کریں، لیکن لہجے کو کبھی آوارہ نہ ہونے دیں۔ ہجرت کے ایام تھے، ایمرجنسی کے دن تھے اور سفر ہو رہا تھا اور پیچھے کافر لگے ہوئے تھے، تو اتنی ایمرجنسی جو ہوتی ہے اس میں آداب نہیں یاد رہتے کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں اور رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں اور کفار و مشرکین آپ کے تعاقب میں ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کا معیار اور سٹیٹس دیکھیے کہ ایمرجنسی جتنی بھی ہے اور بظاہر
تعقب کرنے والے جتنے بھی خطرناک ہیں۔ فرماتے میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے دودھ تلاش کرنے گیا ہجرت کے سفر میں، اور میں حضور کے لیے دودھ ڈھونڈ کے لایا، اور جب میں لایا تو محبوب سو چکے۔ فرماتے میرے ادب نے اجازت نہیں دی کہ میں اپنے نبی کو جگاؤں، یہ مجھے اجازت نہیں ملی۔ لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ فرماتے وہ دودھ کا پیالہ لیے میں کھڑا رہا، جب وہ جاگے تو پھر میں نے دونوں ہاتھوں میں رکھ کے وہ پیش کیا۔ ایمرجنسی جتنی بھی ہے، حالات جتنے بھی کٹھن ہیں، ہمیں آداب کو بھولنا نہیں ہے۔ تعداد جتنی مرضی بھی وہاں پہنچ جائے، رش جتنا مرضی بھی ہو، تھکاوٹ جتنی مرضی بھی ہو، حرمین کی حاضری کے وقت بظاہر قانون کے تعلق سے ہمیں چند پابندیوں سے بھی جتنا مرضی سختی سے گزرنا پڑے، لیکن آداب کو بھولنا نہیں ہے۔ کسی مقام پر بھی ادب کے معیار سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنا، یہ ادب بڑا ضروری ہے۔ یہ بڑا آپ جتنے والد صاحب جتنا مرضی بھی سخت بولے، اللہ کہتا ہے اف نہیں کرنی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین ظلم بھی کرے تو خدمت کر دی؟ تو پوچھنے والے نے 1 دفعہ پوچھا، حضور نے 3 دفعہ فرمایا اگرچہ ظلم بھی کرے، اگرچہ ظلم بھی کرے، اگرچہ ظلم بھی کرے، تم نے بہرحال ان کی فرما برداری۔ جو ادب والی جگہ ہے وہاں ادب ہی ہوگا، دوسرا کچھ ہو سکتا نہیں ہے۔ اپنے مزاج سے ادب کو کبھی نہ نکلنے دیں، اور جب بے ادبوں سے بھی ملے نا تو پھر بھی آپ تو ادب والے ہیں۔ آپ کا سٹیٹس وہ نہیں ہونا چاہیے جو اس بندے کا ہے، آپ کا معیار تھوڑا بلند ہونا چاہیے، آپ کا رویہ تھوڑا ٹھیک ہونا چاہیے۔ مجھے کھا گئی اس شخص کی بات جسے بڑے طنزیہ طور پر کسی نے بیت اللہ کے سامنے کہا اب توبہ کر لے۔ وہ بھی غصہ کر سکتا تھا لیکن کوئی ادب والا تھا۔ اس نے کہا یار تو دعا کرنا، میں توبہ کر رہا ہوں، وہ میری قبول کر لے۔ اس نے تنزیہ کہا ہے چل کر لے توبہ، بڑی ہو گئی، کہنے لگا تو دعا کر وہ میری قبول کر لے۔ تو محسوس ہوتا ہے کسی نے تربیت دی ہے، کسی نے سمجھایا ہے، کہیں سے سیکھا ہے، کسی کی نظر سے اس نے فیض پایا، کسی کے چاہنے والا ہے، کسی سے پیار کرنے والا ہے، کسی کی نگاہ سے اس نے کچھ حاصل کیا۔